بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مقصود باجوہ صاحب کے ساتھ تقریباً 10 سال سے زائد میرا بڑا گہرا تعلق تھا، اور میرے ساتھ شعبہ تبلیغ میں اور جلسہ سالانہ پہ ٹرانسپورٹ میں وہ ایک اہم ڈیوٹی جو تھی ان کے سپورٹ تھی۔ جو ان کی خاص چیزیں جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں، وہ ایک ایسی خوبی ہے جو مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی شخص میں وہ دیکھی ہو۔ وہ یہ کہ جماعتی کام کے لیے کبھی ان کے لب پر نہ کا لفظ نہیں آیا۔ کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی کام ہو، وہ یقین بھی ہو کہ نہیں ہوگا، لیکن نہ نہیں کہتے تھے، اور اس نہ کہنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے بھی سامان کرتا تھا۔ بے تحاشا اس کے واقعات ہیں۔ ایک بالٹک اسٹیٹ میں لیتھوینیا میں ہمارا جلسہ تھا، تو وہاں پہ یہ پروگرام بنا کہ وہاں پہ مہمانوں کے لیے حلوہ پوڑی اور چنے کا انتظام کیا جائے۔ جو کھانا بنانے والے تھے وہ اور مقصود باجوہ صاحب ساتھ کھڑے تھے، تو انہوں نے ان کے کو کہنے لگے کہ شاید نہ بنے۔ ابھی ان کے یہ لفظ نہ ان کی زبان پہ نہیں آیا تھا، آنے لگا تھا، تو باجوہ صاحب کو محسوس ہوا کہ یہ نہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا افسر صاحب نہیں کرنی، ہم انتظام کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں یہ بہت بڑی خوبی تھی، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس میں آپ کو اگر ایسے سلطان نصیر جماعت میں مل جائیں تو آپ کو تسلی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقی سلطان نصیر دیے ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ گزشتہ 5-7 سالوں سے جو خاک صاحب کو حضور اقدس کے مختلف جو پروگرام ہیں، خاص طور پہ مساجد کے افتتاح کے ان کے جو انتظامات تھی، اس سلسلے میں ہمیشہ میری ٹیم کے ساتھ رہے۔ دن اور رات میں مجھے نہیں پتا وہ کب سوتے تھے، لیکن ایک چیز کا وہ ہمیشہ خیال رکھتے تھے، چاہے حضور اقدس بیت الصبوح میں ہیں یا کئی اور ہیں، اگر وہاں پہ ہم گئے ہوئے ہیں، کہ فجر کی نماز پہ ان کی کوشش ہوتی تھی، بلکہ کوشش نہیں کہنا چاہیے بلکہ لازماً وہ پہنچتے تھے، اور وہ پلان کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو تحریک کریں اور ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں کہ وہ فجر کی نماز حضور اقدس کے پیچھے وہ ضرور پڑھیں۔ اسی طرح جو کہ وہ خود اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود احمدیت میں شامل ہوئے، احمدیت میں انہوں نے ترقی کی، ان کو خدمات کی توفیق ملی۔ اس وجہ سے ان کو اس چیز کا ایک خیال رہتا تھا، اور خاص طور پہ وہ اس چیز پہ فوکس کرتے تھے کہ کوئی بھی جماعتی کام ہو، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مرکزی کام ہے، یہ ریجنل کام ہے، یہ ذیلی تنظیم کا کام ہے، یہ اطفال، ہر کام کو پوری طرح اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور غریبوں کی جو مدد ہے، خدمت خلق کا ایسا وصف میں نے نہیں دیکھا کسی نے۔ میں نے جب بھی ان کو فون کیا، صبح سے لے کے شام تک، وہ کسی فیملی کے ساتھ کسی بیوڑے میں گئے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں، جو ہمارے نئے دوست پاکستان سے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان میں مدد کرنے کے لیے گئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کسی ایسے شخص کو جس نے اتنا وقت خدمت خلق میں دیا ہو جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے باجوہ صاحب کو توفیق دی۔ یہی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب کل جنازہ ہوا تو میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں ایک بھی باجوہ صاحب کا سکا رشتہ دار نہیں تھا، کیونکہ وہ خاندان میں اکیلے احمدی تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں 600-700 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بیت الصبوح میں آئے، اور جرمنی کے کونے کونے سے آئے، اور ہر شخص جو تھا وہ اداس تھا۔ اس کی کیفیت بتاتی تھی کہ اس کا باجوہ صاحب سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک ایسے شخص کے جنازے پہ جس میں ایک بھی ان کے گھر کا سکا رشتہ دار نہیں تھا، اور اتنے لوگوں کا شامل ہونا اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ باجوہ صاحب ایک انتہائی نافع الناس وجود تھے۔ خدمت خلق ان کی زندگی کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست عزیزم مقصود احمد باجوہ صاحب کی 2 روز قبل وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی یاد میں یا ان کے اندر جو اوصاف تھے ان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں۔ مختلف احباب جو مختلف شعبہ جات میں کام کرتے ہیں یا ان کے جو منتظم ہیں، انہوں نے جس رنگ میں باجوہ صاحب کا ذکر کیا، جب ہم سنتے ہیں
تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنی خوبیوں کے مالک تھے باجوہ صاحب۔ ابھی جو شعبہ تبلیغ کے نیشنل سیکرٹری آفت فرید خالد صاحب، انہوں نے جس رنگ میں بیان کیا، اور اسی طرح ان کے جو علاقہ کے صدر صاحب تھے انہوں نے جو خوبیاں بیان کیں، پھر ان کے چند جاننے والے اور احباب، امریکہ سے کسی نے لکھ کے تحریر بھیجی، وہ بھی میں نے ابھی پڑھ کے بیان۔ ابھی ہمارے ساتھ شاہد کلیم صاحب ہیں۔ شاہد کلیم صاحب کا تعارف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے میں کرواؤں گا۔ ان کو ایک ایسی خاص خوبی یا ایک ایسی خدمت کی توفیق ملی ہے جو میرے اپنے خیال میں اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں شاید بہت ہی کوئی انسان ہوگا جس کو، لیکن وہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس کا ڈیٹیل سے جو ہے آپ اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت ابھی ہم محترم مقصود باجوہ صاحب کے متعلق شاہد کلیم صاحب کی جو یادیں ہیں کہ کس طرح وہ بتا رہے تھے کہ ان کو جب کوئی میسج ملتا تھا اور وہ کتنے پیارے انداز میں اس کو آگے کنوے کرتے تھے کہ کسی کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی آرڈر آیا ہے یا کوئی کسی کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے، بلکہ وہ اس انداز میں آگے پہنچاتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے بڑا عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی نے درخواست کی ہو۔ تو محترم کلیم صاحب، میرا بار بار میں کیونکہ زیادہ لمبا عرصہ کا تعارف نہیں ہے تو اس وجہ سے شاہد کلیم صاحب، یہ فرینکفرٹ سے تقریباً 250 کلومیٹر سے زائد فاصلہ پہ ان کی رہائش ہے، اور کل جنازہ پہ صرف محبت میں وہاں پہنچے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا یادیں ہیں اپنا مقصود باجوہ صاحب کے ساتھ۔ جی شاہد صاحب، آپ کچھ بیان کریں۔ جی محترم، خاک سار کا ان کے ساتھ تعارف شعبہ تبلیغ کے حوالے سے ہی ہوا تھا جی، اور ان کے آخری وقت تک ایک بہت اچھا فعال تعارف برقرار رہا، اور جو ہی خاک سار کو 2 روز قبل اطلاع ملی تو خاک سار گاڑی میں بیٹھ کے ابھی نکلنے والا ہی تھا، تو اتنا ذہن پہ اثر ہوا کہ تقریباً 30 منٹ تو میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، اور پھر میں نے یہ خبر دوبارہ کنفرم کی، اور اس کے بعد مجھے یقین آیا کہ یہ خبر درست ہے، تو بہت ہی طبیعت پہ اثر ہوا۔ اور ان کے بارے میں ایک جو بہت زیادہ میرے دل میں اپیل کر رہی ہے بات، اس کا تذکرہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ان کی طبیعت میں ایسی انکساری اور ایسی شفافیت تھی کہ بعض اوقات جب کسی اپنے انچارج صاحب کا کسی دوست کو، میرے جیسے ادنا سے معاون کو کوئی میسج پہنچاتے تھے تو اس سے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو پیغام ہے یہ اس میں کوئی تحکمانہ حکم کا انداز نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت ہی بعض اوقات ضروری میسج ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اسی طرح ہی فولڈا میں ایک نشست کے موقع پر اسی طرح کا میسج انہوں نے مجھے پہنچایا، حالانکہ وہ ریسنٹلی اس ڈیوٹی پہ میں کھڑا تھا، لیکن فوراً ہی کسی وجہ سے انہوں نے وہاں سے مجھے ریپلیس کرنے کا پیغام انچارج صاحب کی تھرو دینا تھا، تو اس انداز سے انہوں نے میرے سے بات کی کہ مجھے بات سمجھ میں بھی آ گئی، اور جو اس ڈیوٹی کی نوعیت تھی اس کی تلخی کا احساس بھی ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ پچھلے کچھ عرصہ ہوخ واسر کے بیچ میں آپ پیکٹ وغیرہ تقسیم کر رہے تھے، ہوخ واسر کی بات کر رہے ہیں، میں یہ بتا دوں ہوخ واسر جرمن لفظ ہے، یعنی کہ جب سیلاب آیا تھا نا جرمنی میں پچھلے چند مہینے پہلے، بہت تباہی ہوئی تھی، تو اس میں بہت سارے لوگ وفات بھی پا گئے اور بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا، تو وہاں کی یہ بات بتا رہے ہیں۔ جی شاہد صاحب آگے بتائیں۔ جی وہ میری مراد یہی جو آپ نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے، سیلاب زدگان جو تھے، تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی ہمارے شعبہ تبلیغ کی ٹیم کی، اس کے اندر انہوں نے
हालांकि उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, काफी ठंड भी थी, तो माशाल्लाह हमने गर्म कपड़े भी पहने हुए थे, सारा कुछ था, लेकिन इसके बावजूद भी एक काफी एरिया हमने कवर किया। पैकेट तकसीम करने के दौरान इन्होंने जिस तरीके से भरपूर तरीके से हमारे साथ ये लगे रहे, हालांकि कुछ एक खास हिस्सा इनकी जिम्मेदारी में था, लेकिन हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि ये अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं या ये हमारे साथ एक मावन की तरह काम कर रहे हैं। तो खाक सर को बातें तो बहुत ज्यादा शेयर आदमी कर सकता है, लेकिन सरे दस्त चूंकि थोड़ा थोड़ा टाइम मोहतरम ले रहे हैं, तो मैं इसी पर एक करूंगा। जिस चीज का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि बेशुमार औसाफ में से इनमें एक सिफत ये थी कि दूसरे भाई के साथ मिलके इस तरह काम करते थे कि दूसरे को पता ही नहीं चलता था कि ये हमारे पर निगरान मुकर्रर हुए हैं या किसी की निगरानी में काम कर रहे हैं। तो हर दो लिहाज से बस मैं फिलहाल इतना ही चाहूंगा, क्योंकि और भी दोस्त अपने अपने राय का इजहार करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला की एक ख़ास देन होती है, हर इंसान को अल्लाह ने किसी खूबी से नवाजा होता है, और बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, और जब इंसान यहाँ से जाता है इस दुनिया से, तो जो लोग जो इजहार करते हैं उससे सारा मंजर सामने आ जाता है कि कैसी खूबियाँ थी उसमें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके जितने लवाहिकीन हैं, फैमिली है, सबको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अस्सलाम वालेकुम।